قومی اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے رکن ہیں، ان کا نام ہے چودھری صالح حسین، چودھری شجاعت صاحب کے برخوردار ہیں۔ کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور ایک خاتون MNA کی طرف سے پاکستان آرمی اور ISI کی قیادت پر عائد کیے جانے والے جھوٹے الزامات ناقابل برداشت ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اس گندی ملک دشمن مہم کا نوٹس لیں، ورنہ ہم ملک دشمنوں سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ یہ بات اب کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹرز اور ان کے جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں، وہ یہ جو عمران خان صاحب نے جو نیوٹرل کے بارے میں ایک بحث شروع کی ہے، لفظ استعمال کیا نیوٹرل کا، اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ نیوٹرلٹی چھوڑ دے یا سیاست میں جو عدم مداخلت کا رویہ وہ چھوڑ دے، اور وہ کہتے ہیں یہ حق اور باطل کی جنگ ہے اور فوج کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ حق پہ کھڑی ہے اور اپوزیشن باطل ہے۔ اب اس پر میں صرف ایک آرٹیکل ہے آئین کا 244 وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر فوجی جو ہے افسر یا جوان وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج یا بحری یا فضائی فوج میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ تو یہ جو وسیم سجاد صاحب آئین کا آرٹیکل 244 ہے، اس کی روشنی میں تو فوجی افسران اور جوان سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس پاکستان میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے، تحریکیت میں اعتماد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کو ہم حق اور باطل کی جنگ بنا کے فوج کو پریشرائز کریں کہ آپ سیاست میں مداخلت کریں اور نیوٹرلٹی چھوڑ دیں، یہ مناسب ہے؟ دیکھیں جی، فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے، نہ صرف آئین بلکہ قائد اعظم کے ارشادات آپ دیکھیں تو بیوروکریسی کے بارے میں بھی انہیں یہی کہا تھا۔ فوج کا بھی کام یہی ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے، اور نیوٹرلٹی جو ہے کم از کم اس حد تک تو نہیں ہوگی کہ ہمیشہ فوج پاکستان کے حق میں ہوگی، آئین کے حق میں ہوگی، لیکن سیاست میں کبھی فوج ملوث نہیں ہوتی۔ تو یہ لفظ جو ہے نیوٹرل، میرے خیال میں اس سے بہت سی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ نیوٹرل، کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ نیوٹرل رہیں گے، مثلا جوڈیشری کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو، الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو، لیکن اب جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ممالک کے کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ بھی وہاں پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور لوگ نیوٹرل ہیں۔ تو یہ ایک کوئی جنرلی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیوٹرل کا لفظ استعمال ہر جگہ ایک ہی معنی میں ہونا چاہیے۔ حالات ہوتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کیا توقع رکھتے ہیں، لیکن اداروں سے توقع یہی ہے، جوڈیشری سے، الیکشن کمیشن سے، فوج سے، کہ وہ نیوٹرل رہیں گے، سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے، پاکستان کے مفاد میں ہوں گے، پاکستان کی حفاظت کریں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں، اپنی جان بھی لڑا دیتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ تو لہذا میرے خیال میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کس ادارے سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں۔ تو فوج کو یہ کہنا کہ آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں، یہ بھی غیر آئینی ہے؟ دیکھیں جی، فوج جو ہے اس کا کام یہ ہے پاکستان کی حفاظت کرنا، سیاست میں ملوث وہ نہیں ہوتے، نہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کامران مرزا صاحب، یہ جو نیوٹرل کا لفظ ہے یہ حمید گل صاحب نے کسی اور کانٹیکسٹ میں استعمال کیا تھا ایک زمانے میں، اور عمران خان صاحب نے شاید انہی سے سنا ہے، اور وہ اس کو حق اور باطل کا مارکا بنا کے چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی ختم کی جائے۔ اگر کوئی حکومتی عہدیدار یا چیف ایگزیکٹو وہ فوج کو یہ کہے یا اس کا کوئی ساتھی یہ کہے کہ آپ اپنی نیوٹرلٹی ختم کریں اور سیاست میں مداخلت کریں، اس پر آئین کیا کہتا ہے؟ دو لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، ایک حمید گل صاحب نے اور ایک ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ استعمال کیا تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا، اس کو شاید انہوں نے یہ جانور والی بات جو ہے نا وہاں سے بھی تھی شاید، تو وہ انہوں نے اس کو جو ہے نا غلط اس کانٹیکسٹ میں لے لیے۔ اگر اس کے باوجود اس کو کہا جائے کہ 244 کو وائلیٹ کر کے اور اس کو اپنے تئیں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ وہ حق پہ ہیں اور اس کے مخالف سارے باطل پہ ہیں، تو یہ سیدھا آرٹیکل 6 اس کو کر رہے ہیں نا کہ آپ سورجن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دستور کو سورٹ کیا جائے، تو جب سورجن کے لیے کہیں گے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہی جو آرٹیکل 6 میں پڑھنا دوں؟ پڑھ ہی دیجئے تو بہتر ہے۔ آرٹیکل 6 ویسے ہے تو کافی لمبا
کہ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ کوئی شخص جو شق 1 میں مذکورہ افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا یا شریک ہوگا، اس طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ یہ ہے تو یہ اس میں تو آپ کے خیال میں اگر کوئی کہتا ہے کہ فوج غیر جانبداری ختم کرے تو وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی، لیکن آرٹیکل 6 کا ریفرنس تو حکومت نہیں بنانا ہوتا نا۔ ریفرنس حکومت نے بنانا، آنے والی حکومت بنا لے گی۔ اچھا، آنے والی حکومت بنائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے خالد مقصی صاحب؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نیوٹرل کو ہمارے بھائیوں نے بھی بتایا کہ نیوٹرل کو کب کہاں پہ کیسے استعمال کریں۔ نیوٹرل گاڑی میں بھی ہوتا ہے، نیوٹرل کر دیں تو گاڑی آگے نہیں چلتی، وہ چاہتے ہیں کہ دھکا لگے گاڑی کو۔ میرے خیال ہے بھی یہ موقع آ گیا کہ دھکے کے بغیر چلیں۔ اگر کچھ ہوا، باتیں پچھلی ایک گراؤنڈ ملا ہے سیاستدانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں۔ اگر ایک ادارہ ہے نیوٹرل ہو گیا ہے، سائڈ پہ ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی دانش استعمال کریں، تو آپ نے دانش دیکھ لی، لانتیں، دلے کا الفاظ، یہ کیا جا رہا ہے؟ پھر جب ایسے کرتے رہیں گے تو مجبوراً پاکستان میں کبھی کبھی ٹھیک ہے غلط بھی ہوگا، کبھی مجبوراً بھی پھر اداروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور وہ نقصان ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کو۔ اب دیکھیں ایک بڑا میدان ملا ہے فیئر پلے کا، بیکاز جب نیوٹرل ہے، کوئی نہیں کرا تو آپ اپنی صلاحیتوں کو دکھائیں نا، ابھی آپ قائل کریں۔ مثلاً ابھی جو ممبرز اگر ناراض ہو کے گئے، کوئی ناراض ہو کے جاتا ہے تو اس کو منایا جاتا ہے یا اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ کیسے واپس آئے گا؟ اخلاقیات کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اب اپنی صلاحیتوں کو ہم استعمال نہیں کر رہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے ان کو کہا ہے نا کہ تمہاری بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان کو اسکولوں میں لوگ بولنگ کریں گے، اس لیے تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے باپ کی جگہ پہ ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سر یہ طریقہ کار تو نہیں ہے، پہلے گالیاں دو، بے عزت کرو، پھر کہو آ جاؤ۔ ہماری جو طریقہ کار ہے، ہم کامران بلوچستان والے لوگ ہیں، ہم مناتے ہیں معاملے میں جا کے، ہاتھ باندھتے ہیں، کبھی بھی گالی۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، یہ سیاست جو ہے یہ عوام کی ملکیت ہے، کسی سیاستدان کی ملکیت نہیں ہے۔ اس کی اونرشپ اس بنیاد پہ کرنا ہے کہ جی میں ہی ہوں، تو یہ کوئی بھی کرے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، جمعیت ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، آپ اس کو انجام دیں، اچھے طریقے سے انجام دیں، اور اگر آپ کو آنے والے ٹائم میں لوگ پسند کریں گے، آپ نے ڈیلیور کیا تو کر لیں گے۔ وزیر اعظم صاحب چل کے آپ کے پاس آئے پارلیمنٹ لاجز میں، آپ کے جی اپارٹمنٹ میں آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ کو تو منانے کی کوشش کی انہوں نے؟ سر دیکھیں ان کی بڑی مہربانی آئے، طریقہ یہ تھا کہ یہی طریقہ رکھتے، پھر آگے جس کا دل کرے مانے نہ مانے، کیونکہ یہ زبردستی نہیں ہے، یہ بھی ایک اخلاق کے دائرے میں انسان کو آ کے منانا چاہیے۔ ہمارے پاس بھی آئے اور اچھی باتیں ہوئی، ہم نے اپنی گلا شکوا بھی رکھی ان کو، اور ہم نے بتا دیا کہ جی کیونکہ ابھی ہمیں بتا دوں سوچنے کا موقع ملا ہے، ذرا کھلا ماحول مل گیا، ہمیں سوچنے کا موقع ملا ہے، ہم سوچنا چاہتے ہیں اس پہ۔ تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں؟ ہم بالکل سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر قدم جو ہے نا بڑا پھونک کے اٹھائیں گے، ہمیں بڑی چوٹیں لگی ہیں، ہم بڑے احتیاط کریں گے، ہم ہر چیز کو دیکھیں گے۔ چوٹیں بھی لگی ہیں؟ چوٹیں لگی ہیں سر۔ تو آپ کو چوٹیں لگی ہیں اور آپ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں؟ بالکل جی۔ تو میں ایک بریک لیتا ہوں، کیونکہ مقصی صاحب سوچ رہے ہیں، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں۔